الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى أما بعد. تفريع الإمام الشافعي على هذا الأصل، وباعتبار أن الأصل هو الأداء، يقول الشافعي رحمه الله تعالى: الواجب على الغاصب رد العين المغصوبة وإن تغيرت في يد الغاصب تغيرا فاحشا، ويجب الأرش بسبب النقصان. وعلى هذا لو غصب حنطة فطحنها أو ساجة فبنى عليها دارا أو شاة فذبحها وشواها أو إنبا فعصرها أو حنطة فزرعها ونبت الزرع كان ذلك ملكا للمالك عنده مذهبنا، وقلنا جميعها للغاصب ويجب عليه رد القيمة. صاحب اصول شاشی رحمۃ اللہ علیہ نے گزشتہ سبق میں ہمارے سامنے حقوق کی سپردگی کے سلسلے میں ایک ضابطہ اور اصل بیان کیا تھا. ضابطہ اور اصل یہ بیان ہوا تھا کہ دیکھو، ادائیگی اصل ہے، قضا اس کا نائب ہے. ادائیگی اصل ہے، قضا اس کا خلیفہ ہے. اصل کے ہوتے ہوئے خلیفے کی طرف رجوع نہیں کیا جاتا. خلیفے کی طرف رجوع اسی وقت کیا جاتا ہے جب ادائیگی اصل متعذر ہو. تو جب تک ادائیگی خواہ کامل طریقے سے ہو یا قاصر طریقے سے ہو ممکن العمل ہوگی، تب تک قضا کی طرف رجوع کرنا مناسب نہیں. قضا کی طرف رجوع اسی وقت کیا جائے گا جب ادائیگی خواہ کامل طریقے سے ہو یا قاصر طریقے سے ہو، متعذر ہو، تب قضا کی طرف رجوع کیا جائے گا. اسی ضابطے کو مد نظر رکھتے ہوئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ متفرع کیا ہے اپنے مذہب کے مطابق. امام شافعی نے یہ بات کہی کہ جب غصب کرنے والا مالک سے شیء مغصوبہ کو غصب کرے تو اب اس پر یہ ذمہ واجب ہے کہ وہ اس شیء مغصوبہ کو واپس مالک کو لوٹا دے، مالک کا حق ادا کرے. عین واجب کو مستحق کے حوالے کرنا غاصب کے لیے ضروری ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ غصب کرنے والے نے جب مالک کے پاس سے چیز کو غصب کیا تو اب اس چیز کو غصب کرنے کے بعد وہ اس کا بدلہ دے، اس کا مثل دے، مثل سوری دے دے یا مثل معنوی یعنی قیمت دے دے، یہ چلے گا نہیں، بلکہ عین مغصوبہ کو لوٹانا اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ شیء مغصوب جو اس نے غصب کیا تھا ایسا ہی مالک کو واپس لوٹا دے. ادائیگی اصل ہے، ادائیگی کی طرف رجوع ہوگا. کامل طریقے سے ہو بہت اچھا، ورنہ کامل طریقے سے نہ ہو تو قاصر طریقے سے بھی ادائیگی کر لے. امام صاحب کا نظریہ یہ ہے، یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ یہ ہے. امام شافعی کہتے ہیں کہ اگرچہ غاصب کے قبضے میں فاحش طریقے سے شیء مغصوب بدل جائے لیکن پھر بھی شیء مغصوب کے عین ہی کو غاصب مالک کے حوالے کرے گا، وہ قیمت حوالے نہیں کرے گا، اور اس شیء مغصوب پر مالک ہی کی ملکیت باقی رہے گی، غاصب کی ملکیت اس پر ثابت نہیں ہوگی. ہاں اگر کچھ نقصان ہوا ہے تو اس نقصان کی تلافی وہ کرے گا، اس پر ضمان آئے گا بقدر نقصان، لیکن لوٹائے گا عین مغصوب اگرچہ اس کے اندر خطرناک طریقے سے تغیر اس کی جانب سے ہوا ہو. یعنی اگر غاصب نے اتنا تغیر کر دیا کہ شیء مغصوب کا نام بھی بدل گیا، اس کے بڑے بڑے منافع بھی فوت ہو گئے، تب بھی وہ عین مغصوب ہی کو لوٹائے گا، اور جو کمی اگر ہوئی ہے تو اس کمی کے بقدر وہ ضمان مالک کو ادا کرے گا. امام شافعی کا یہ نظریہ ہے. کیوں؟ کیونکہ ضابطہ اور اصل ہے کہ ادائیگی جب تک ممکن ہوگی تب تک قضا کی طرف رجوع نہیں ہوگا. اگر ہم شیء مغصوب کا اس صورت میں قیمت دے دیں تو یہ تو ادائیگی پر عمل کے ممکن ہوتے ہوئے قضا کی طرف رجوع
پایا جا رہا ہے، حالانکہ یہ مناسب نہیں، اصل ادا ہے، لہٰذا قضا کی طرف رجوع نہیں ہونا چاہیے، پہلے ادا ہی کرنی چاہیے۔ جو بھی ہو فاحش طریقے سے عین مقصوب کے اندر تغیر کیوں نہ ہوا ہو، لیکن عین مقصوب باقی تو ہے نا، اس سے وہ اس کو لوٹائے، اور جو نقصان کی وجہ سے کمی ہوئی ہے غاصب پر ضمان اس کا واجب ہوگا۔ لہٰذا امام شافعی کے نزدیک غاصب پر عین مقصوب کو لوٹانا واجب ہے۔ اسی بنا پر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے گیہوں غصب کیے اور پھر اس نے گیہوں کو پسوا لیا، اس کا آٹا بن گیا، تو اب غاصب کے لیے یہ بات ضروری ہوگی کہ وہ اس آٹے کو مالک کے حوالے کر دے، کیونکہ آٹا پیسا ہوا گیہوں ہی ہوتا ہے، تو عین مقصوب کو لوٹا دے، اور پھر جو تفاوت ہوا ہے، نقصان ہوا ہے، نقصان کے بقدر وہ ضمان دے دے۔ کتابوں کے اندر ضمان کس طرح اس پر نقصان کے بقدر واجب ہوگا اس کی کچھ تفصیل ملتی ہے۔ وہ اس طرح ملتی ہے کہ دیکھو، جو شیء مقصوب اس نے چھینا ہے اس کی جو قیمت صحیح سالم ہونے کی حالت میں بازار میں ہوتی ہے، آدمی اس کو نوٹ کر لے، اور پھر وہ جب عیبدار ہو جاتا ہے نا تو اس کی قیمت بازار کے اندر کیا ہوتی ہے، آدمی اس کو نوٹ کر لے، ٹھیک ہے۔ پھر شیء مقصوب جو صحیح سالم ہے اور شیء مقصوب جو عیب زدہ ہے، ان کے درمیان جو قیمت کا تفاوت ہے، وہ تفاوت بقدر ضمان وہ ادا کرے گا۔ مثلا شیء مقصوب صحیح سالم ہونے کی حالت میں 20 روپے کی تھی، لیکن پھر جب اس نے اس کے اندر تغیر کر دیا، فاحش طریقے کا تغیر، جس کی وجہ سے وہ عیبدار ہو گیا، تو عیبدار ہونے کی وجہ سے بازار میں اس کی قیمت ہے 15 روپے، تو اب 20 اور 15 کے درمیان جو تفاوت ہے یعنی 5 روپے، وہ غاصب جو ہے وہ 5 روپے بطریق ضمان ادا کرے گا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریے کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ تو اگر کسی آدمی نے گیہوں غصب کر لیے نہ، پھر اس نے اس کو پسوا لیا، تو اب اگرچہ یہاں پر اس نے اتنا تغیر کر دیا ہے کہ شیء مقصوب کا نام بھی بدل گیا اور اس کے بڑے بڑے منافع بھی فوت ہو گئے، کہ اب پیسا ہوا گیہوں اس کو آٹا کہیں گے، گیہوں نہیں کہیں گے، نام بدلا، اور بڑے بڑے فوائد بھی گیہوں کے فوت ہوئے نا، کہ جب گیہوں پیسے ہوئے نہیں تھے تو آدمی گیہوں سے من چاہی فائدہ اٹھا سکتا تھا، اگر وہ چاہتا تو گیہوں کو روسٹ کر کے بھی کھا سکتا تھا، اگر وہ چاہتا تو گیہوں اپنے جانور کو بھی کھلا سکتا تھا، اگر وہ چاہتا تو ستو کی شکل میں پھاک کر وہ اس کو کھا سکتا تھا، یعنی منافع کا دائرہ بڑا وسیع اور عام ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب اس کا آٹا بن گیا تو اب فقط اس سے روٹی بن سکتی ہے، تو بہت سے منافع فوت ہوئے، یعنی بہت سے منافع فوت ہو گئے۔ تو امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ اگر سے اتنا خطرناک تغیر ہوا ہے کہ نام بھی بدل گیا اور بڑے بڑے منافع بھی فوت ہوئے، لیکن عین ابھی تک باقی ہے، اس سے عین کی ادائیگی واجب ہوگی۔ جو نقصان اس کا ہوا ہے تو اس نقصان کی وہ تلافی مذکورہ صورت کے مطابق وہ کرے گا، اس پر اتنا ضمان واجب ہوگا، کیونکہ وہ کہتے ہیں اصل ادا ہے، لہٰذا قضا کی طرف رجوع ادا پر عمل کے ممکن ہوتے ہوئے نہیں ہوگا۔ نیز جب شیء مقصوب غاصب کے پاس موجود ہے تو وہ اصل مالک کی ملک پر باقی رہے گی، اس کا عین بھی جب تک غاصب کے پاس موجود رہے گا تغیر کے ساتھ تو وہ اصل مالک کی ملک پر باقی رہے گا، اور غاصب کی ملک اس پر ثابت ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ کہتے ہیں ملکیت ایک نعمت ہے اور ممنوع کام حصول نعمت کا ذریعہ بن نہیں سکتا۔ اگر غاصب کے غصب کرنے کی وجہ سے شیء مقصوب پر اس کی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے تو اس صورت میں غصب سبب بنا ملکیت کا، حالانکہ غصب تو ممنوع کام ہے، فعل محظور نعمت کا سبب اور ذریعہ نہیں بن سکتا، لہٰذا غاصب کی ملکیت ثابت نہیں ہوگی تو کسی کی تو ملکیت ہوگی نا، تو مالک ہی کی ملکیت ہوگی، عین مقصوب کو مالک کے حوالے کر دے، اور پھر جو تفاوت ہوا ہے قیمت میں آدمی ضمان اس کا ادا کر دے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر کسی غاصب نے ساگوان لکڑی غصب کی،
سگوان لکڑی جو ہوتی ہے انگلش کے اندر اس کو ٹیک ووڈ کہتے ہیں، TEAKWOOD، ٹیک ووڈ۔ یہ ایک خاص قسم کا لکڑا ہوتا ہے جس سے گھر بنتے ہیں، ٹیک ووڈ۔ تو اگر کسی آدمی نے سگوان لکڑی غصب کر لی تو اب اس کے ذمے یہ بات ضروری ہے کہ وہ سگوان لکڑی مالک کے حوالے کر دے، لیکن اس نے کیا ایسا کہ اس کے اندر اپنی طرف سے اتنا فاحش تغیر کر دیا کہ سگوان لکڑی کا نام بھی بدل گیا، اس کے بڑے بڑے منافع بھی فوت ہو گئے، اور اپنے مال کے ساتھ اس کو اتنا مخلوط کر دیا کہ اب اس کو اپنے اصلی مال سے الگ کرنے میں غاصب کا حرج ہے۔ یعنی اس نے گھر بنا لیا، سگوان لکڑی کا کیا بنا لیا؟ اس نے گھر بنا لیا، ٹیک ووڈ کا ایک پورا مستقل عمارت اس نے بنائی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ غاصب نے غصب شدہ چیز اپنے مال کے ساتھ اس طرح ملا دی کہ اس کو الگ کرنے میں دشواری ہے، لیکن پھر بھی امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ وہ پورا گھر جو اس نے بنایا نا وہ مالک کی ملکیت ہے، وہ مالک کی ملکیت ہے۔ اس سے دادا گیری کر کے اس کا مال لیا، اس کا اس طرح مال لینا صحیح نہیں تھا، فعل محظور نعمت کا ذریعہ اور وسیلہ نہیں بن سکتا، لہٰذا وہ پورا گھر جو ہوگا وہ مالک کی ملکیت ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مالک کے حوالے اس کو کر دے، شیء مغصوب مالک کے حوالے کر دے، یہ غاصب کے لیے ضروری ہوگا۔ اور اگر اس صورت میں کوئی کمی شیء مغصوب میں ہوئی ہے تو اس کا ضمان بھی غاصب پر لازم ہوگا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے بکری ذبح کی اور پھر اس نے اس کو بھون لیا اور وہ بکری گوشت بن گیا، تو اگرچہ اب اس بکری کے اندر فاحش تغیر ہوا ہے کہ نام بھی باقی نہیں رہا، کہ جب بکری کو ذبح کر کے اس کو بھونا جاتا ہے، اس کو پکایا جاتا ہے تو اس کو بکری نہیں کہتے، اس صورت میں اس کو گوشت کہتے، تو نام اگرچہ باقی نہیں رہا، اگرچہ وہ بکری کے جو منافع ہیں وہ فوت ہو گئے، کہ بکری جب زندہ تھی تو اس کا چمڑا تھا، اس سے فائدہ اٹھا سکتے تھے، اس کا دودھ تھا، اس سے فائدہ اٹھا سکتے تھے، اور بہت سے کام بکری جو زندہ مخلوق ہے اس سے آدمی فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن جب وہ مر گئی اور وہ گوشت کے اندر تبدیل ہو گئی تو بہت سے اس کے فوائد بھی فوت ہو گئے۔ لیکن امام شافعی کہتے ہیں اگرچہ یہ کام ہوا، آدمی جس نے غصب کیا اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عین مغصوب کو مالک کے پاس لوٹا دے، اور جو قیمت کے اندر تفاوت ہوا ہے وہ ضمان اس کا ادا کرے اگر تفاوت ہوا ہے تو۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر کسی نے انگور غصب کیے اور پھر اس نے انگور کا رس پورا نچوڑ لیا اور انگور کو پورا رس سے خالی کر لیا، تو اس صورت میں بھی تغیر فاحش ہونے کے باوجود عین مغصوب رس سمیت مالک کو لوٹانا ضروری ہوگا، کیونکہ یہ مالک کی ملکیت ہے، اور جو تفاوت ہوا ہے اس کا ضمان غاصب پر آئے گا۔ اگر کسی نے گیہوں غصب کیے نے پھر گیہوں غصب کر کے اس نے ان کو اپنی زمین کے اندر بو دیا اور اس طرح کھیتی اگائی، تو یہ بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مالک کی ملکیت ہوگی، اس کو مالک کے حوالے کرنا ضروری ہوگا تغیر فاحش ہونے کے باوجود۔ اور اگر کچھ نقصان اس وجہ سے ہوا ہے تو نقصان کی وجہ سے غاصب پر ضمان واجب آئے گا۔ امام شافعی نے یہ سب نظریے اس لیے بیان کیے کیونکہ ادائیگی اصل ہے، اور قضا کی طرف رجوع اسی وقت ہوگا جب ادائیگی ممکن العمل نہ ہو، لیکن یہاں پر ادائیگی چونکہ ممکن العمل ہے، کیونکہ تغیر فاحش کے باوجود بھی اصل مقصود باقی ہے، عین مقصود کا کچھ حصہ باقی ہے، لہٰذا آدمی ادائیگی کرے گا، قضا نہیں کرے گا، قیمت اس کے بدلے میں ادا نہیں کرے گا۔ ہاں لیکن اگر نقصان ہوا ہے ان تصرفات کی وجہ سے جو تغیر فاحش کا سبب بنے، تو ان تصرفات کی وجہ سے جو نقصان ہوا ہے اس کا ضمان غاصب پر لازم آئے گا۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ تھا۔
امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر غاصب نے کوئی چیز غصب کی اور وہ عین مغصوب اس کے پاس موجود ہے تو اس کے لیے یہ بات بہت لازم اور ضروری ہے کہ وہ عین مغصوب کو مالک کے حوالے کرے. اس کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ اس کے بدلے قیمت دے دے. اس کے لیے یہ بات بھی جائز نہیں ہوگی کہ وہ اس کا مثل دے دے. عین مغصوب کو مالک کے حوالے کرنا ضروری اور لازم ہوگا. ہاں لیکن اگر عین مغصوب کو غصب کر لینے کے بعد اس کے اندر تغیر فاحش ہو گیا کہ غصب کردہ چیز میں اتنا تغیر ہو گیا کہ اس کا نام بھی بدل گیا. گیہوں اس نے غصب کیے تھے لیکن گیہوں کو اس نے پسوا لیا اور وہ گیہوں کیا بن گیا؟ آٹا. تو اتنا تغیر ہوا کہ نام ہی بدل گیا, گیہوں بن گیا آٹا. یا پھر عین مغصوب کو اس نے غصب کیا اور غصب کرنے کے بعد اس کے اندر اتنا فاحش تغیر ہوا کہ بڑے بڑے منافع عین مغصوب کے فوت ہو گئے. بکری اس نے غصب کی تھی لیکن اب اس نے بکری کو ذبح کیا اور اس کو بھون لیا تو اب بکری کے بڑے بڑے منافع فوت ہوئے یا نہیں؟ بہت بڑے منافع فوت ہوئے کہ بکری جب زندہ تھی تو اس سے خدمت بھی لی جا سکتی تھی. بکری جب زندہ تھی تو اس سے دودھ بھی حاصل ہوتا تھا اور اس سے دیگر منافع بھی آدمی حاصل کر سکتا تھا. لیکن اب جب وہ مر گئی ہے تو اب ان منافع کو حاصل کرنے کا دروازہ بند ہو گیا. یا پھر وہ چیز غاصب کے مال سے اس طرح مخلوط ہو گئی کہ امتیاز مشکل ہو جائے. اس نے کوئی چیز غصب کی تھی اور غصب کرنے کے بعد اس نے اپنے مال سے اس کو اس طرح ملا دیا کہ اب امتیاز مشکل ہے. کہ تیل اس نے غصب کیا تھا اور تیل کو غصب کر کے اس نے اس تیل کو اپنے تیل میں ملا لیا تو اب اس کے تیل کو اپنے تیل سے الگ کس طرح کر سکتا ہے؟ تو یہ صورت ہو. یا پھر امتیاز تو ہو رہا ہو مگر اس کو اس شے سے علیحدہ کرنے میں غاصب کا حرج ہو. جیسے لکڑی کو مکان سے جدا کرنا. لکڑی غصب کی تھی, لکڑی سے اس نے مکان بنایا. اب لکڑی کو مکان سے جدا کرنا کیسا کام ہے؟ ایسا کام ہے کہ اس کے اندر حرج محسوس ہو رہا ہے. لہٰذا ان تمام صورتوں کے اندر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ غاصب پر قیمت لازم ہوگی. غاصب کے لیے عین مغصوب کو لوٹانا ضروری نہیں ہوگا. آپ سمجھے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو ان تمام صورتوں کے اندر غاصب پر عین مغصوب کو لوٹانا ضروری تھا. لیکن امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر غصب کردہ چیز میں اتنا تغیر ہو جائے کہ اس کا نام بدل جائے یا اس کے بڑے منافع فوت ہو جائے یا وہ چیز غاصب کے مال سے اس طرح مخلوط ہو جائے کہ امتیاز مشکل ہو جائے یا امتیاز تو ہو رہا ہو مگر اس کو اس شے سے علیحدہ کرنے میں حرج ہو, تو ان تمام صورتوں کے اندر امام حنیفہ کہتے ہیں عین مغصوب کو لوٹانا ضروری نہیں بلکہ قیمت کو وہ لوٹائے گا. ٹھیک ہے, قیمت کو لوٹانا اس پر ضروری ہوگا. اور قیمت کو اگر اس نے لوٹایا نہیں نا تو قیمت لوٹائے بغیر شے مغصوب سے جو چیز اس کو حاصل ہوئے اس سے فائدہ اٹھانا بھی اس کے لیے حلال نہیں ہے. یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ غصب اگر اس نے کر لیا اور غصب کر کے اس نے شے مغصوب میں تغیر فاحش کر دیا تو اس طرح تغیر فاحش کرنے کی وجہ سے غاصب کی ملکیت شے مغصوب پر ثابت ہو جائے گی. لہٰذا وہ تمام چیزیں اس کی ہو جائیں گی. اب مالک کا حق اس کو دینا ہے تو وہ مالک کو اس چیز کی قیمت دے دے گی. اور امام شافعی کے نزدیک ملکیت باقی رہے گی مالک کی, غاصب کی ملکیت آئے گی نہیں. غاصب کی ملکیت کیوں نہیں آئے گی؟ کیونکہ غاصب نے ایک گناہ کا کام کیا ہے. ملکیت ایک نعمت ہے اور گناہ کا کام نعمت کا ذریعہ اور وسیلہ نہیں بن سکتا. ہم کہتے ہیں کہ دیکھو اس نے جب تغیر کر لیا نے تو تغیر کرنے کی وجہ سے شیء مغصوب میں غاصب کا حق وابستہ ہو گیا ہے اور مالک کی ملک فوت ہو گئی ہے, کیونکہ مذکورہ صورتوں میں سامان مغصوب کا نام اور معنی دونوں بدل گئے. جو چیز مالک کے پاس تھی وہ چیز بالکل ہی بدل گئی. مالک تو کسی اور چیز کا مالک تھا, اب غاصب نے جب اس کے اندر تغیر کر لیا تو اس کا نام بھی بدل گیا, اس کا معنی بھی بدل گیا.
نام اس طرح بدلا کہ گیہوں غصب کیے نے، اگر اس نے گیہوں کو پسوا لیا تو وہ آٹا بن گیا. بکری اس نے غصب کی، بکری کو اس نے ذبح کر کے بھون لیا تو بکری گوشت ہو گئی. تو نام تو بدل گیا. تغیر فاحش کی وجہ سے معنی بھی بدل جاتا ہے کہ منافع اکثر شیء مقصوب کے فوت ہو جاتے ہیں. کہ بکری کے منافع کتنے زیادہ تھے جب وہ زندہ تھی، لیکن جب اس کو ذبح کر کے اس کو بھون لیا تو منافع بالکل کم ہو گئے. اب دودھ وہ بکری نہیں دے سکتی. بکری سے جو خاص فوائد اس کو حاصل کرنے تھے، ان منافع کو حاصل کرنا اب اس کے لیے ممکن نہیں. تو مالک کی ملکیت جس چیز پر تھی وہ چیز تو الگ تھی. اب غاصب نے جب اس کے اندر تغیر کر لیا تو تغیر کرنے کی وجہ سے چونکہ سامان مقصوب کا نام بھی بدل گیا اور معنی بھی بدل گیا، اس لیے یہ چیز اجنبی ہو جائے گی اس چیز سے جس پر مالک کی ملکیت حاصل تھی. لہٰذا جس طرح مغصوب شے کی حقیقی ہلاکت کی شکل میں غاصب پر کل قیمت لازم ہوتی ہے، اسی طرح حکمی ہلاکت یہاں پر ہم مانیں گے، اور اس صورت میں غاصب پر شیء مغصوب کی کل قیمت کو لازم کریں گے، اور جو شیء مغصوب اس کے پاس ہے جس کے اندر تغیر فاحش ہوا ہے ہم اس کو غاصب کی ملکیت قرار دیں گے. جس طرح مغصوب شے کی حقیقی ہلاکت کی شکل میں غاصب پر کل قیمت لازم ہوتی ہے، اسی طرح اس حکمی ہلاکت کی شکل میں بھی ہم غاصب پر کل قیمت کو لازم کریں گے. نیز غاصب سے اگرچہ غلطی ہو گئی ہے، لیکن اگر مالک کو اس کا حق مل جائے تو خواہ مخواہ غاصب کا نقصان کیوں کریں؟ اگر شیء مغصوب کو اس نے استعمال کیا اور اس طرح اس نے اپنے مال کے اندر اس کو ملا دیا کہ اب اس کو الگ کرنے میں حرج ہو رہا ہے، اگر الگ کریں گے تو غاصب کا بہت سارا مال بھی ہلاک ہو جائے گا. تو غاصب نے جو کام کیا وہ صحیح تھا نہیں، وہ تو غلط ہی تھا، اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کام. لیکن اگر مالک کو اس کا حق کسی صورت میں مل جائے، پورا کا پورا حق، تو خواہ مخواہ اب غاصب کا نقصان ہم کیوں کریں؟ آپ سمجھے؟ لہٰذا ہم یہ کریں گے کہ اگر تغیر فاحش ہو جائے تو اس کو غاصب کی ملکیت ہم قرار دے دیں گے، اور مالک کو ہم پوری کی پوری کل قیمت دلوائیں گے، غاصب پر لازم کر دیں گے پوری کی پوری کل قیمت، اور کہیں گے کہ مالک کو وہ دے دے تاکہ مالک وہ شیء مغصوب کا مثل واپس خرید سکے، یا اس کو اگر اس رقم کا کوئی دوسرا کام ہو تو وہ دوسرا کام اختیار کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. رہا امام شافعی کی دلیل کا مسئلہ کہ جو کام ممنوع ہوتا ہے، محظور ہوتا ہے، وہ ملکیت کا سبب نہیں ہو سکتا. تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر غاصب کو جو شیء مغصوب پر ملکیت حاصل ہوئی ہے تغیر فاحش کے بعد، وہ اس کا غصب کرنے کی وجہ سے حاصل نہیں ہوئی. یعنی یہاں پر ممنوع کام ملکیت کا سبب نہیں بنا، جو ملکیت ایک نعمت ہے کہ پھر تم اشکال کرو، بلکہ اس کے قبضے میں اس کی جانب سے تغیر کے واقع ہونے کی وجہ سے ایک نئی صنعت پیدا ہو گئی ہے. اس کے قبضے میں اس کی جانب سے تغیر کے واقع ہونے کی وجہ سے ایک نئی صنعت پیدا ہو گئی ہے جس سے مالک نہ آشنا ہے. وہ چیز وہ ہے ہی نہیں جس پر مالک کی ملکیت ثابت تھی، وہ تو ایک نئی چیز ہو گئی ہے. لہٰذا اس وجہ سے ہم ملکیت کو ثابت کر رہے ہیں، کیونکہ جب وہ چیز اس چیز سے بالکل اجنبی ہے جس پر مالک کی ملکیت حاصل تھی، تو ہم اس کو مالک کی ملک قرار کس طرح دے سکتے ہیں؟ اور غاصب کا قبضہ ہے اس چیز پر ابھی، اور اس کے قبضے میں یہ نئی صنعت پیدا ہوئی ہے، تو عقل بھی یہی کہتی ہے کہ اس کو غاصب کی ملکیت ہی قرار دینا چاہیے. تو غاصب کی جب وہ ملکیت ہے تو غاصب اس کا حقدار ہوگا، وہ غاصب کا حق سمجھا جائے گا. اور رہا مالک کا حق تو اس کے حق کی تلافی کے لیے ہم اس پر قیمت کو واجب کریں گے. قیمت دینا چاہے تو قیمت دے سکتا ہے، یا اس کا مثل اگر دینا چاہے تو مثل بھی دے سکتا ہے. ہاں، یہ ضروری نہیں کہ قیمت ہی دے، بلکہ مثل بھی وہ دے سکتا ہے. بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ غاصب نے اگر مکیلی یا موزونی چیز لی ہو اور اس کو ہلاک کیا ہو حقیقی طور پر یا حکمی طور پر، تو اس صورت میں مثلی چیز اس پر واجب ہوگی.
اور اگر غیر مثلی چیز اس نے غصب کی، مثلا پیداوار اس نے غصب کر لی، غیر مثلی چیز ہے، یا کوئی عددی چیز اس نے غصب کر لی، تو اس صورت میں اس پر قیمت لازم ہوگی۔ غاصب نے اگر مکیلی یا موزونی چیز غصب کی، سونا چاندی غصب کیا، یا اس کے علاوہ ایسی چیز غصب کی جس کا تعلق وزن سے یا کیل سے ہے، اور وہ اس کے پاس ہلاک ہو گئی، یا تو حقیقی طور پر یا حکمی طور پر، تو مثلی چیز غاصب پر واجب ہوگی کہ وہ مالک کو مثلی چیز دے، اس کے جیسی کوئی ایک چیز دے۔ اور اگر غیر مثلی چیز اس نے غصب کی ہے، مثلا پیداوار یا کوئی عددی چیز جو مثلی نہیں ہے، اس کا وزن نہیں ہوتا، اس کو ناپا نہیں جاتا، تو اگر وہ اس کے پاس ہلاک ہو گیا یا حکمی طور پر ہلاک ہوا تو قیمت اس صورت میں لازم ہوگی۔ قیمت ادا کرنے سے پہلے غاصب کے لیے غصب کردہ اشیاء سے انتفاع حلال نہیں ہوگا۔ قیمت ادا کرنے سے پہلے یا مثل ادا کرنے سے پہلے غاصب کے لیے غصب کردہ اشیاء سے انتفاع حلال نہیں ہوگا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت ہے، مجمع الزوائد کے اندر ہے کہ یہ روایت حضرت جابر سے منقول ہے، اور انہوں نے حضور کے حوالے سے یہ روایت بیان کی ہے، اور اس کے رجال سب صحیح ہیں۔ اس روایت کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ جا رہے تھے کہ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت مل جاتی ہے۔ وہ عورت حضور سے کہتی ہے کہ میں نے آپ کے لیے ایک بکری ذبح کی ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اور آپ کے چند صحابہ میرے گھر تشریف لائیں، میں دعوت کرنا چاہتی ہوں، لہٰذا اگر آپ دعوت قبول کر لیں تو یہ میرے لیے سعادت کی بات ہوگی، میرے لیے بہت خیر اور برکت کی بات ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کو قبول کرتے ہیں اور اس طرح گھر جاتے ہیں حضور اپنے چند صحابہ کے ساتھ، اور کھانے بیٹھتے ہیں تو ان کے سامنے بکری پیش کی جاتی ہے۔ اب صحابہ کی عادت یہ ہوتی تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کھانا نہیں کھاتے تھے، حضور پہلے کھاتے تھے پھر صحابہ کھاتے تھے، اور اسی بات کا حکم صحابہ کو دیا گیا تھا۔ سورہ حجرات کے پہلے نمبر کی آیت میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، ڈرو اللہ سے، اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ آگے مت بڑھو تو بہت سے مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب وہ تم سے مشورہ طلب نہ کریں تو تم سامنے سے مشورہ دے کر اس پر اصرار مت کرو، ان سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ اور بہت سے مفسرین نے یہ بات بھی کہی ہے کہ نبی جب چل رہے ہو تو ان سے آگے مت چلو، نبی کے ساتھ جب کھانے کا موقع آئے تو ان سے پہلے کھانا مت کھاؤ، وہ کھانا شروع کریں ان کے بعد تم کھانا شروع کرو۔ اور بہت سے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ فقط نبی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ جو بھی بڑا ہو اس پر یہ حکم لاگو ہوگا۔ یعنی کوئی اگر تمہارا استاذ ہو، تمہارے ابا ہوں، تو ادب یہ ہے کہ جب تک وہ تم سے کوئی مشورہ طلب نہ کرے تب تم کو سامنے سے مشورہ دینا اور پھر اس پر اصرار کرنا تمہاری جانب یہ ایک ایسی حرکت ہوگی جو مناسب نہیں۔ ہاں اگر وہ مشورہ مانگے تو تم مشورہ دو، کوئی حرج نہیں، لیکن وہ مشورہ تم سے مانگتے نہیں ہیں، پہلے سے ہی تم مشورہ دے رہے ہو اور پھر اس پر اصرار کر رہے ہو تو یہ مناسب نہیں۔ خواہ تمہارے ابا سامنے ہو یا تمہارا استاذ تمہارے سامنے ہو، نیز ابا اور استاذ جب چل رہے ہو تو ان سے آگے چلنا بھی نہیں چاہیے، وہ جب سواری پر ہوں تو ان سے آگے سواری بھی نہیں لے جانی چاہیے، ان کے پیچھے پیچھے رہنا چاہیے۔ مفسرین نے یہ بات لکھی ہے، بلکہ یہاں تک بات لکھی ہے کہ اگر تمہارا استاذ یا تمہارے ابا کھانے بیٹھے ہوں تو تم کو ان سے پہلے کھانا بھی نہیں کھانا چاہیے، پہلے وہ کھائیں گے نہ پھر تم کھاؤ گے۔ یہی ادب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ایک مرتبہ ابی ابن کعب کی سواری کی جو رکاب ہے اس کو صحیح کر رہے تھے، تو ان سے کہا گیا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، تو اتنا بڑا ہے، تو حضور سے رشتہ رکھتا ہے، لیکن پھر بھی ایک انصاری صحابی کے لیے رکابی صحیح کر رہے ہیں، کیوں ایسا؟
تو ابن عباس نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ اہل علم کا یہ حق ہے کہ ان کی عزت کی جائے، ان کی تعظیم کی جائے، لہٰذا یہ تعظیم بہت ضروری ہے۔ تو صحابہ کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک حضور کھانا نہیں کھاتے تھے، تو حضور نے پھر وہ کھانا کھایا، لیکن ہوا ایسا کہ وہ کھانا حضور کے گلے کے نیچے جا ہی نہیں رہا تھا، حضور سے ہضم ہی نہیں ہو رہا تھا، تو حضور نے نوالا نکالا اور باہر اس کو پھینک دیا۔ حضور نے پھر سامنے سے اس عورت سے کہا کہ لگتا ہے کہ یہ کسی دوسرے کی بکری تم نے لے لی ہے اس کی اجازت کے بغیر، یہ تمہارا مال نہیں ہے، کیونکہ اگر تمہارا مال ہوتا نا تو یہ میرے ہاضمے میں چلا جاتا، میرا پیٹ اس کو قبول کر لیتا، میرا جسم اس کو قبول کر لیتا، لیکن میرا پیٹ اور جسم اس کو قبول نہیں کر رہا۔ معلوم ہوا ہے کہ یہ بکری تم نے غصب کی ہے، کسی دوسری کی لے لی ہے اس کی اجازت کے بغیر۔ تو پھر وہ عورت آتی ہے اور کہتی ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بازار گئی تھی بکری تلاش کرنے کے لیے اور مجھے آپ کی دعوت کرانی تھی، لیکن مجھے بکری ملی نہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ آل معاذ کے پاس ایک بکری ہے، تو ہمارا ان کے ساتھ معاملہ ایسا ہے کہ ہم ان کی بکریاں لے لیتے ہیں، اور وہ بھی اگر کوئی ضرورت کی چیز ہوتی ہے تو ہم سے لے لیتے ہیں، یہ چلتا ہے ہمارے مابین۔ ایک روایت یہ ہے، جبکہ ایک اور روایت ہے مسند احمد کے اندر، وہ رجل من انصار سے منقول ہے، اس کے اندر عامر ابن ابی وقاص کا تذکرہ ہے کہ عامر ابن ابی وقاص کے پاس ایک بکری تھی، وہ مجھے معلوم تھا کہ ان کے پاس ہے، تو میں ان کے گھر والوں کے پاس گئی اور میں نے کہا کہ ذرا تمہاری بکری دو نے۔ اب وہ اس وقت موجود نہیں تھے گھر کے اندر، اور ان کے گھر والوں نے ان کی اجازت کے بغیر ہی مجھے ان کی بکری دے دی، اور میں نے اس کو ذبح کر کے آپ کے سامنے پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بات کہی کہ تم یہ جو بکری ہے قیدیوں کو کھلا دو، اشارہ جو ہیں ان کو تم کھلا دو، میں اس کو کھانے والا نہیں ہوں۔ اس حدیث سے کیا بات معلوم ہے؟ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت سے کہہ رہے ہیں کہ تو قیدیوں کو یہ بکری کھلا دے، یعنی ملکیت ثابت اس عورت کی اس بکری پر ہو گئی ہے، تبھی تو حضور نے کھلانے کا حکم دیا نا، کیونکہ اگر اس کی ملکیت اس پر ثابت نہ ہوتی تو کیا حضور اس کو کھلانے کا حکم دیتے؟ بلکہ یہ کہتے ہیں کہ عامر بن ابی وقاص کو دے دو یا آل معاذ کو یہ دے دو، تمہارے لیے اس میں تصرف کرنا جائز نہیں، لیکن ملکیت ثابت ہو گئی تبھی تو حضور نے ان کو کھلانے کے لیے کہا۔ معلوم ہوا غاصب جب شیء مغصوب پر قبضہ کر لے اور اس کے اندر فاحش تغیر کر دے، اس طرح کہ اس کا نام بھی بدل جائے، اس کا معنی بھی بدل جائے، اس کے اکثر فوائد فوت ہو جائیں، تو غاصب کی ملکیت اس پر ثابت ہو جاتی ہے، لہٰذا اس چیز کا مالک غاصب ہو جاتا ہے۔ اب رہا مالک کا نقصان، تو وہ مالک کو شیء مغصوب کی پوری قیمت ادا کرے گا۔ اس حدیث سے ہمارا مذہب ثابت ہوا یا نہیں؟ اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ جب تک قیمت کی ادائیگی مالک کو نہیں ہو جاتی، جب تک مثل کی ادائیگی مالک کو نہیں ہو جاتی غاصب کی جانب سے، تب تک غاصب کے لیے اس سے انتفاع حلال نہیں، اسی لیے حضور نے کھایا نہیں اور اس سے انتفاع نہیں کیا، اور اس کو بھی منع کیا انتفاع کرنے سے دلالتاً۔ کیا کہا؟ قیدیوں کو کھلا دو، یعنی یہ کہنا چاہ رہے تھے حضور کہ تم بھی مت کھانا اس میں سے، کیونکہ تمہارے لیے انتفاع حلال نہیں ہے۔ کب حلال ہوگا؟ جب تم قیمت ادا کرو گے مالک کو، یا جب تم اس کا مثل مالک کو ادا کرو گے۔ ٹھیک ہے، تو اس حدیث سے ہمارا مذہب ثابت ہوتا ہے۔ یہ حدیث مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ جو حدیث میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی وہ دراصل دو مستقل الگ الگ حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث حضرت جابر سے منقول ہے، جبکہ دوسری حدیث رجل من انصار سے منقول ہے۔ دونوں حدیث مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ تو ہمارا یہ جو سبق ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا نا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ کیا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ یہ ہے کہ اگر غاصب کوئی چیز غصب کر لیتا ہے تو اب عین مغصوب کو لوٹانا مالک کو ضروری ہوتا ہے، اگرچہ اس کے اندر فاحش قسم کا تغیر ہو گیا ہو۔ ہاں، البتہ جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اس کا ذمہ غاصب پر آئے گا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ اگر شیء مغصوب کے اندر بہت خطرناک تغیر ہو جائے کہ اس کا نام بھی بدل جائے اور اس کا معنی بھی بدل جائے،
یا یہ کہ اس نے اپنے مال کے اندر اس کو اس طرح ملا دیا کہ بالکل مخلوط ہو جائے، تمیز باقی نہ رہے، یا تمیز ہو لیکن الگ کرنے میں حرج پیدا ہو غاصب کے لیے، تو ان تمام صورتوں میں امام مالک یہ کہتے ہیں کہ وہ غاصب کی ملکیت ہو جائے گا۔ اب غاصب پر قیمت لوٹانا ضروری ہے، وہ قیمت لوٹائے گا مالک کو۔ امام صاحب کہتے ہیں قیمت وہ لوٹائے گا، تو یہ قضا ہوا، قیمت وہ لوٹائے گا تو یہ قضا ہوا۔ اور اگرچہ قضا یہ اصل کا نائب ہے، لیکن یہاں قضا متعین ہو جائے گا، کیونکہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ جب عین مغصوب کا نام بھی فوت ہو گیا، اس کا معنی بھی فوت ہو گیا نا، اور تغیر فاحش اس کے اندر ہو گیا، تو اب ادائیگی کی کوئی صورت باقی ہی نہیں رہی۔ لہٰذا ادائیگی سے ہم عاجز ہیں، کامل ادائیگی سے بھی ہم عاجز ہیں، قاصر ادائیگی سے بھی ہم عاجز ہیں، اس لیے ہم قضا کی طرف رجوع کریں گے، اور اس طرح قضا کی طرف رجوع کرنا جائز ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں۔ امام شافعی کی تفریع اس اصل پر، اور اس اعتبار سے کہ اصل ادا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ غصب کرنے والے پر واجب اور ضروری ہے کہ وہ غصب کی ہوئی چیز کے عین کو لوٹائے، اگرچہ غاصب کے قبضے میں اس کے اندر اتنا خطرناک تغیر ہو کہ اس کو فاحش سے تعبیر کیا جائے، اور نقصان کی وجہ سے غاصب پر ضمان واجب ہوگا اگر نقصان ہو تو، ورنہ اگر نقصان نہیں ہے تو غاصب پر کوئی ضمان بھی واجب نہیں ہوگا۔ اسی اصل کو مد نظر رکھتے ہوئے مسئلہ امام شافعی کے یہاں یہ ہے، یعنی امام شافعی کے نزدیک غاصب پر عین مغصوب کو لوٹانا واجب ہے نا تغیر فاحش کے وقت بھی، تو اس اصل کو مد نظر رکھتے ہوئے مسئلہ امام شافعی کے یہاں یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے گیہوں غصب کیا اور اس نے اس کو پسوا لیا، یا اس نے سگوان لکڑی ٹیک ووڈ غصب کیا اور اس نے اس پر ایک گھر بنا لیا، یا بکری اس نے غصب کی، اس نے اس کو ذبح کر لیا اور اس کو بھون دیا، یا انگور اس نے غصب کیا اور اس نے اس کو نچوڑا، یا گیہوں اس نے غصب کیا، اس کو زمین میں بو دیا اور کھیتی اگائی، تو اس صورت میں بھی تغیر فاحش ہوا نہیں کہ اب کھیتی جب اگ گئی ہے تو کھیتی سے ڈائریکٹ گیہوں تھوڑی نکلے گا، گیہوں بھی نکلے گا، بھوسا بھی نکلے گا، اب گیہوں کو بھوسے سے الگ کرنا کتنی مشقت کا کام ہے، کھیتی باڑی کرنا مشقت کا کام ہے، تو پہلے تو گیہوں اس کے پاس ریڈی تھے، کوئی بھوسا الگ کرنا نہیں تھا، اور اس سے وہ من چاہی فائدہ اٹھا سکتا تھا، لیکن اب اس نے اس کو زمین کے اندر بو دیا اور اس سے کھیتی اگائی، تو اب گیہوں کو کھیتی سے الگ کرنا، تو وہ جو فائدہ اس کو پہلے حاصل تھا وہ تو فوت ہوا نہیں، تو یہ فاحش تغیر ہوا۔ امام شافعی کہتے ہیں ان تمام تغیرات کے باوجود یہ مغصوب اشیاء امام شافعی کے نزدیک مالک کی ملکیت ہوں گے، لہٰذا اس عین کو لوٹانا مالک کو ضروری ہوگا، اور اگر اس نے نقصان کیا ہے ان صورتوں میں سے کسی صورت میں تو اس نقصان کا ضمان بھی اس پر واجب ہوگا۔ ہمارا مذہب اب بیان ہوگا۔ ہم نے کہا کہ یہ تمام اشیاء غاصب کے لیے ہیں، یہ آٹا، یہ گھر، یہ ذبح کی ہوئی بکری، نچوڑا ہوا انگور، کھیتی، یہ سب غاصب کے لیے، غاصب کی ملکیت اس پر ثابت ہو جائے گی۔ ہاں، مالک کا حق اس نے چھینا ہے مالک سے، تو اس پر قیمت کو لوٹانا ضروری ہوگا، ابھی اگرچہ قضا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ قضا کے وقت عمل ایسا نہیں کہ ممکن ہوتا ہی نہیں ہے، بلکہ قضا پر عمل متصور ہوتا ہے اس وقت جب آدمی ادائیگی سے عاجز آ جائے۔ یہاں پر آدمی ادائیگی سے عاجز آ گئے، اس لیے قضا کی طرف رجوع ہوگا اور قیمت کو لوٹانا غاصب پر ضروری ہوگا۔